بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، یعنی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن 10 خوش نصیبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی سلسلہ کلام میں جنت کی خوشخبری اس دنیا میں دے دی تھی، وہ ان میں سے ایک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ نیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت امت کے جن 6 ممتاز افراد کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا، ان میں سے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عوام اور دادا کا نام خویلد تھا۔ وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ سیدہ کے والد محترم کا نام خویلد تھا، اور یہ بات معروف ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر اور مکہ کے معزز سردار تھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، یعنی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ ان کی شادی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سید اسماء رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو دعوت اسلام کی ابتدا ہی میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس طرح وہ السابقون الاولون میں سے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، بعض نے 15 سال کی عمر لکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے آغاز میں دار ارقم کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جو وہاں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ تو آگ بھگولا ہو گئے۔ انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور مکہ کی وادیوں میں نکل گئے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے میں تشریف لے گئے تھے، اور شاید واپس تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تشویش لاحق ہوئی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی تلوار میان سے نکالی اور اسے کندھے پر لٹکا کر چل دیے۔ لوگوں نے انہیں اس عالم میں دیکھا تو بڑے تعجب سے کہا، اس لڑکے کو تو دیکھو، یہ تلوار لیے پھرتا ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں مسلح حالت میں دیکھا تو دریافت فرمایا، زبیر تم اس طرح کیوں پھر رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس لیے باہر نکلا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے اس کی گردن اتار دوں۔ اس طرح ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اسلامی تاریخ میں جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب سے پہلے تلوار کھینچی وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ لمبے قد کے نہایت طاقتور انسان تھے۔ ان کی والدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تربیت اس ڈھنگ سے کی تھی کہ وہ نہایت سخت جان بن گئے تھے۔ مورخین نے بیان کیا ہے
کہ سیدہ نے اپنے بیٹے کو رات کے اندھیرے میں غالباً ایک جھاڑی میں گرا دیا۔ ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اندھیرے کا عادی ہو جائے، اندھیرے سے خوف نہ کھائے۔ وہ اسی طرح ان کی تربیت کرتی تھیں، انہیں مارتی تھیں تاکہ ان کا جسم مضبوط اور قوی ہو جائے۔ ایک دن کسی نے سیدہ سے پوچھا، آپ اپنے بیٹے کو کیوں مارتی ہیں؟ آپ ذرا سیدہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ میں اسے اس لیے مارتی ہوں کہ یہ باادب ہو جائے، پھر یہ پرکشش لشکر کو چلائے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 ہجرتیں کیں، 2 حبشہ کی جانب اور تیسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کے چچا نے انہیں خوب مارا، سزائیں دیں۔ وہ ان کو چھت سے لٹکا کر کہتا کہ اسلام چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ، مگر ان کا جواب ہوتا کہ میں ہرگز کفر کی طرف واپس نہیں آؤں گا۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں نیچے زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے۔ ان کی شادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ انہی سے ان کے پہلے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر ان کی کنیت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہی تھے، جن کی ولادت پر مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں۔ اسی خوشی میں انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر رکھا ہے، جس کے زیر اثر ان میں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوگی۔ جب ان کی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو ان کی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ گھر میں کوئی غلام یا لونڈی نہ تھی۔ ان کے پاس بس ایک گھوڑا، ایک اونٹ تھا، جس کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں خود سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ کے اطراف میں جا کر جمع کرتیں اور اپنے سر پر رکھ کر گھر لاتیں، پھر ان کو کوٹتیں اور پھر گھوڑے کو کھلاتی تھیں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 17 برس کی ہوگی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا۔ وہ تقریباً ہر مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہے۔ اس روز ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی طاقت کا اندازہ احد کے دن ان کے کارناموں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر ترتیب دیا تو میمنہ پر منظر بن عمر رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کا معاون مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو اس جنگ کا پہلا لقمہ مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری تھا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان لشکر کا مینڈھا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ اس کا مقابلہ کرنے سے کترا گئے، مگر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بے دھڑک آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اس کے اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر وہ طلحہ عبدری کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود پڑے اور پھر اسے مینڈے کی طرح ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ احزاب کے موقع پر بھی یہ تمغہ بصالت و حسن اور رفاقت عطا فرمایا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان چند خاص مجاہدین میں سے تھے
جو دونوں ہاتھوں سے تلوار تھام کر لڑتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے اندر کس قدر قوت اور ہمت تھی، وہ دشمن سے مغلوب ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب کفار قریش مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس بات کا بڑا خطرہ تھا کہ وہ پلٹ نہ آئیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو قریش کا پیچھا کرے اور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرے۔ اس کٹھن اور نازک وقت میں سیدنا زبیر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی زیر قیادت 70 جانبازوں کا ایک لشکر اس مشن کے لیے روانہ ہوا۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو انہیں پلٹ کر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی قوت کا ایک اور منظر تاریخ نے بیان کیا ہے۔ اس جنگ میں عبیدہ بن سعید بن عاص سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق ہو کر میدان میں آیا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا اور کہا، میں ہوں ابو ذات الکرش۔ اس کی پکار پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور تاک کر اتنے زور سے اس کی آنکھ میں برچھی ماری کہ وہ اس کی آنکھ سے ہوتی ہوئی سیدھی دماغ میں جا گھسی۔ یہ ضرب کھا کر وہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے برچھی نکالی۔ برچھی اتنی سختی سے پیوست ہو گئی تھی کہ اسے نکالتے نکالتے اس کے دونوں سرے ٹیڑھے ہو گئے۔ ابو ذات الکرش کے قتل سے فارغ ہو کر سیدنا زبیر دشمن کے ہجوم میں جا گھسے اور مشرکین کے لشکر سے ایسی بے جگری سے لڑے کہ تلوار میں دندانے پڑ گئے اور خود بھی زخموں سے چور ہو گئے۔ زخم بھی ایسے لگے جو تاریخی نشان بن گئے۔ انہیں ایسا ایک زخم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ یرموک میں بھی آیا تھا۔ فتح مکہ کے روز مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات کیے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اس میں شریک رہے۔ ان کے جسم پر زخموں کے بہت سے نشان تھے۔ ان کے پوتے حشام بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم پر زخموں کے 3 نشان بہت نمایاں تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا اور 2 زخم بدر کی لڑائی میں لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر ان سے ارشاد فرمایا تھا، اے زبیر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اللہ اکبر۔ یہ فضیلت اور قدر و منزلت صرف چند لوگوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ جنگ یرموک میں ان کی بہادری کا ایک نمایاں پہلو سامنے آتا ہے۔ شام کے علاقے میں رومیوں سے لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ ان کی کثیر تعداد فوج سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کے مورال کو بلند کرنے کے لیے فوج کو مخاطب کیا اور کہا، اے فوج، ارے یہ تو بہت کمزور ہے، ابھی دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی حقیر ہے۔ یہ کہہ کر رومی فوج میں گھس گئے اور حریف کو مارتے مارتے فوج کی دوسری جانب سے نکل گئے۔ پھر اسی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس طرح مسلمان سپاہیوں کی ہمت اور طاقت میں خوب اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ سن 36 ہجری میں ایک سفر سے واپس مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں بنو تمیم کے ایک شخص عمر بن جرموز نے ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ حالت نماز میں تھے کہ ان کو بزدلوں نے شہید کر ڈالا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 66 سال تھی، یعنی 66 ایئر تھی۔ وہ بہت دولت مند تھے۔ انہوں نے ترکے میں کروڑوں درہم و دینار چھوڑے جو سب حلال کمائی تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق ان کے پاس 1000 غلام تھے جو ان کے لیے تجارت کرتے تھے۔ وفات کے وقت 4 بیویاں تھیں جن میں سے ہر ایک کو 1 کروڑ درہم سے زیادہ رقم ملی۔ وہ دین کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین۔